نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ اور رکوع نمبر 2 کی پہلی 6 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 41 سے 46 تک ذکر ہو رہا ہے اصحاب الشمال کا، یعنی جن لوگوں کو قیامت والے دن ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، فرمایا کہ وہ بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، فرمایا کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے، ان کا کیا ہے برا انجام. فی سموم و حمیم، فرمایا ایک تو ان کے لیے وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا جہنم کے اندر، اور فرمایا سخت ترین لو ہوگی یعنی آگ، اور وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور شدید ترین دھواں. لا بارد ولا کریم، اس میں کوئی ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی اور وہ کوئی فائدے مند بھی نہیں ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اب جرم گنایا جا رہا ہے. یہ سزا بیان کر دی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ان کے لیے آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور شدید ترین دھواں جان لیوا. دنیا کے اندر بھی بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے، کتنا شدید دھواں ہوتا ہے کہ انسان کا گلا گھٹنے لگ جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی عذاب والا نہیں ہوتا، کوئی سزا والا نہیں ہوتا، وہ تو عذاب والا ہوگا، سزا والا ہوگا. فرمایا جرم کیا ہے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، دنیا کے اندر فرمایا یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے. شراب نوشی عیش و عشرت ہے، زنا عیش و عشرت ہے، حرام خوری عیش و عشرت ہے. یعنی جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام عیش و عشرت میں ہے. کس میں بولو بھائی؟ ہاں، اس لیے ان سے رکے گا تو عذاب سے بچے گا، اور اگر یہاں ان چیزوں میں پڑے گا تو انجام یہ ہوگا. پھر فرمایا دوسری بات، پہلا تو یہ جرم، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور فرمایا یہ اصرار کرتے تھے، اڑے رہتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر. یقیناً عیش و عشرت والا شخص وہ گناہوں پر اتنا زیادہ عادی اور پختہ ہو جاتا ہے کہ باوجود سمجھانے کے وہ نہیں سمجھتا. تو اس لیے یہ جرم بھی اس کا بتا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عموماً جو عیش و عشرت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے عقیدے کی درستگی انسان کے عمل کی درستگی کی بنیاد ہوتا ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو پتا ہے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، تو بتاؤ عیاشی کریں گے؟ سارے بولو بھائی. تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مر کے پتنی زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، جی پتنی اللہ کا دربار ہے یا نہیں ہے، جو کچھ یہی ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو، 4 دن کی زندگی ہے، وہی عیاشی کرے گا
جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہوگا؟ بولو بھائی، خراب ہوگا. جو جانتا ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس نے اسی لمحے پکڑ لیا تو مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. تو بتاؤ وہ کو اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اگر ہوگی خدا نخواستہ توبہ کرے گا، ڈرے گا. کیا کرے گا بولو؟ اور بے ڈر وہی ہوگا، بے دھڑک وہی ہوگا جس کا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ نہیں ہوگا. وہ پھر دیکھے گا کون مجھے پکڑ سکتا ہے، ہاں جی، کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی طرف تو اس کا دھیان کوئی نہیں. اور لوگوں میں وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں میرے مقابلے میں پاور کوئی نہیں، ہمیں عہدہ ہو یا مال و دولت ہو یا بدنی قوت ہو، بہرحال کوئی بھی اسباب کے درجے میں اس کے پاس طاقت ہوگی تو اس طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے نشے میں وہ پھر غلط کام کرے گا. بولو غلط کام. اس طرح دنیا کے اندر عموماً جو ظالم لوگ ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. خواہ وہ مسلمان ہو، کافر تو مانتا ہی نہیں نا اللہ کو. مسلمان بھی جو ظلم پہ اتر آتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. وہ یہاں بھی شک میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے پھر وہ بھی ظلم میں بہت آگے چلے آتے. تو اس لیے میرے بھائی عقیدے کی پختگی، عقیدے کی درستگی انتہائی ضروری ہے. عقیدہ پختہ ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا. ابھی دیکھو نا، بجلی ہے، بجلی جس کو یقین ہوتا ہے کہ انگلی لگی تو جان گئی، تو بتاؤ اپنے آپ کو بچائے گا نہیں بچائے گا؟ ننگی تار کو ہم نے کبھی ہاتھ لگایا، کبھی چیک کیا؟ نہ. لائٹ نہ بھی ہو تب بھی نہیں لگاتے. کیوں؟ اچانک آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اچانک آ گئی تو اللہ کرے گناہ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہاں تو جان کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ ناراض ہو گیا تو آگے پیچھے سب کے مسئلے. وہاں زندہ بھی مردے ہی جن سے اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو. ان کی زندگی بھی شرمندگی ہوتی ہے، موت کے بعد تو ہے ہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی عقیدے کو درست ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا یہ بنیادی بات ہے. دیکھو بیج صحیح ہو، زمین وہ پیداوار کے قابل ہو، پانی موجود ہو تو پھر ساری محنت کا رحمت ہے. ساری محنت بولو کیا ہے؟ زمین بیج مرا ہوا ہے یا زمین بنجر ہے یا زمین میں بیج تو ڈالا، پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں، تو بتاؤ کچھ ہوگا؟ سارے بولو بھائی کچھ نہیں ہوگا. ساری محنت بیکار ہے، دیکھنے والوں کے سامنے بے وقوف ہے. دیکھنے والے کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، پیسہ بھی برباد کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ہر عمل جو اچھا کرے گا وہ کارآمد ہوگا. عقیدہ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بنیادی طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے. ایک شخص کسی کے درخت سے پھل توڑنے گیا، پھل توڑ دے. بیٹا جس طرح یہ مجلس میں الحمدللہ بات ہو رہی ہے، اس طرح مسجد میں بیٹھنے والا، کسی نے ایک آدمی کے بعد بیٹھنے والا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب وہ بچہ تھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. تو بہرحال باپ آم کے درخت پہ چڑھا اور بیٹے کو کہا کہ تم نیچے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کوئی آیا تو مجھے بتانا. اب باپ جیسے ہی اوپر چڑھ گیا، آم توڑنے لگا تو بیٹا نیچے آواز دیتا، ابا آجا جا، دیکھ رہا ہے. اب وہ بھاگ اوپر سے اس بیچارے نے چھلانگ لگا دی. ہاں جی، کوئی آ رہا ہے سمجھے دیکھ رہا ہے. نیچے آ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، ان کا کدھر ہے؟ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے بولو؟ بس اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی، اس نے توبہ کی، بیٹے کی انگلی پکڑی، گھر آ گئے. اس نے کہا یہ بات تو مجھے پتا ہونی چاہیے تھی، تجھے پتا ہے، تو نے بتا دیا. تو اس لیے میرے بھائی میں اور آپ بھی اپنا ہر کام اللہ کے لیے کریں. یہ دنیا کی واہ واہ کچھ بھی نہیں، اس لیے واہ واہ اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں انسان کا کوئی تعارف ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کی کوئی بات ہونی چاہیے، پھر بات بنے گی.
اگر اس کے دربار پہ بات نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی ہماری پہچان نہیں ہے، تو میرے بھائی پھر ہمارا کھانا خراب ہے۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ کھانا خراب والے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کرنا، بولو، بچانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کے رخصت فرما رہے تھے، تو یہ بھی بڑی عجیب جو ہے نا وہ واقعے کی داستان ہے، کارگزاری یا منظر ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، کس کے بولو، معاذ بن جبل سواری پہ سوار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام پکڑی ہوئی، یوں اپنے غلام کو رخصت فرما رہے عظیم ڈیوٹی کے لیے۔ تو بہرحال نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ معاذ عیش و عشرت سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمایا کہ ایمان والے مومن کبھی عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوتے، کبھی من مانی والی زندگی میں بولو مبتلا نہیں ہوتے۔ انسان کا من کبھی خوش نہیں ہوتا، اور یہ من ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس من میں کبھی باتیں اللہ کی فرما برداری والی نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان نفس چمڑا ہوا ہے، تو یہ انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ من کو مارنا ہوتا ہے، مرنا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، کمزور ہوتا ہے۔ سارے بولو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کمزور کرنا، من کو، جو جی میں آئے وہ نہیں کرنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو جنت کے اندر ایسی عورت جب پہنچے گی کہ جس کے دنیا کے اندر یکے بعد دیگر ایک دو تین یعنی خامدوں سے اگر اس کا نکاح ہوا، ایک فوت ہو گیا، دوسرا تیسرا، بیک وقت کوئی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ایک فوت ہو گیا، دوسرے سے کیا، خدا نخواستہ ادھر طلاق ہوگی تیسرے سے، تو جنت میں جب وہ جائے گی تو شوہروں کو اختیار نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو چاہے اس کو لے لے، عورت کو اختیار ہوگا وہ جس کے ساتھ چاہے رہے، جس کے اس کو دنیا میں اخلاق اچھے لگے، دنیا میں جس کے ساتھ اس کو رہنا پسند رہا، جنت کے اندر عورت کو اس کی چاہت پہ فیصلے کا حکم دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ تو جانا چاہے تو اس کے ساتھ کیا کر لے، بولو، جا سکتی۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، نیک اعمال ہے جی، سورۃ اخلاص 100 دفعہ اس کی تلاوت، سورۃ کہف کی تلاوت، درود شریف آج کے دن جتنا ہو سکے کم ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علی النبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ تسبیح کی کوشش کریں، لیکن جماعت کے ساتھ صلاۃ تسبیح نہ پڑھیں، کیونکہ جماعت ثابت نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھی بھی نہیں جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ یا امام سے آپ آگے ہوں گے، یا امام سے بولو کیا ہوں گے، پیچھے ہوں گے، کیونکہ ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امام اور مقتدی برابر جا رہے ہیں۔ پھر امام اگر اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو دن کو کوئی نماز اونچی آواز میں ہے نہیں، سوائے جمعے اور عیدین کی، جمعے اور وہ ویسے بھی واجب ہے، وہ نفلیں نہیں ہیں، تو نفل دن کو بھی پڑھیں گے تو آہستہ آواز، تو اس لیے اپنی اپنی پڑھیں، نہ پڑھیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جو جماعت والا سلسلہ بنا ہوا نا میرے بھائی، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ثواب کے بجائے اس پر گناہ ملے گا۔ کیا ملے گا بولو بھائی؟ کیونکہ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنا فرمایا اتنا کرنے پر اجر ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، اے چاچا عباس، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز پڑھے، ہو سکے تو، لیکن جماعت حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کرائی۔ کس کی بولو؟ صلاۃ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، عباس کے علاوہ کسی اور کو کبھی ارشاد بھی نہیں فرمایا، جتنا ہمارے یہاں اس کا زور ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، رمضان میں اب دیکھیں بڑا زور ہے، اور لوگ یقین کر لو اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے عورتوں تک کو بلاتے۔ اب اکیلا امام مسجد ہے، پیچھے ساری عورتیں، وہ عجیب لوگ ہیں یار جو اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں آتی تھی، ایک تو الگ انتظام ہوتا تھا، ایک سب سے پیچھے ہوتی تھی، آگے مرد ہوتے تھے۔
عورتوں سے آگے بچے ہوتے تھے، عورتوں سے بالکل پیچھے ہوتے تھے۔ اس آج بھی مسجد نبوی میں انتظام ہے، حرم میں انتظام ہے، کبھی آپ نے عورت نماز پڑھتی ہوئی یعنی اپنے ساتھ صفوں میں دیکھی ہے؟ پھر ہمیں کیا مسئلے بن گئے؟ عورتیں جماعت کرانا شروع ہو گئی، حالانکہ عورتوں کی امامت ہے ہی نہیں۔ اس نماز کو، کسی نماز کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے نہیں پڑھایا، کسی نے نہیں پڑھایا۔ حضرت فاطمہ نے کبھی جماعت نہیں کروائی، لیکن پتنی ہمارے ہاں اصل جو کرنے کا کام ہے فرائض، اس کی فکر کوئی نہیں، اور نوافل کو فرض سے بھی آگے لے گئے۔ اس کی تشہیر ہوتی، مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے دن 10 بجے آ جاؤ جی نماز پڑھ لو، حالانکہ نفلی نماز کا اعلان کرنا جائز نہیں، کیونکہ نفل تو ہر آدمی کی اپنی طبیعت پر، اس لیے صلاۃ تسبیح موقع ملے تو پڑھے، بہت اجر ہے، لیکن جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہ پڑھے۔ سارے بولو جماعت کے ساتھ، کیوں؟ یہ ثابت نہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں جی لوگوں کو آتی نہیں تو نہ پڑھے، کون سا سوال ہوگا بھائی؟ ان کو فرض نماز نہیں آتی وہ پڑھانا، کیا نہ آندے نہیں، اس پر زور دو جو فرض ہے نہیں۔ بھائی صلاۃ تسبیح لوگوں کو نہیں آتی تو نہ پڑھے، سارے بولو۔ تیسرا کلمہ ویسے پڑھتے رہے، اس کا بھی اجر ہے، سیکھ لیں بس۔ لیکن یہ جو آگے ہے نا اگلا معاملہ، یہ ٹھیک نہیں۔ توفیق کتاب، تو اس لیے یہ جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، نہ تو کبھی حرم کی آپ کو تراویحاں بتائیں گے، نہ حرم کا جنازہ بتائیں گے۔ ہاں حرم کا رفع دین بتائیں گے، اور وہ بھی یہ آدھا بتاتے ہیں، ورنہ حرم میں ائمہ رفع دین میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو رکوع کے بعد اٹھتے ہیں تو ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔